ہیں بلکہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ اپنے دل میں حج کی تڑپ اور بڑھائیے. ذرا سنیے حدیث پاک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. صرف اس کی مغفرت نہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں میں سے بھی 400 لوگوں کی شفاعت فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ سفر کیسا پیارا ہے. اللہ یہ سفر ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے. جو جا رہے ہیں سبحان اللہ ان کا سفر رب کریم قبول فرمائے. دس از ناٹ این آرڈنری جرنی. یہ کوئی عام سفر نہیں ہے کہ بیگ اٹھایا ٹکٹ کٹوائی اور چلے گئے. نہیں جناب، یہ مغفرت کا سفر ہے. یہ گناہ معاف کروانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. یہ مغفرت کی خیرات لینے جا رہے ہیں. کاش ان تصورات کے ساتھ جائیں کہ آج احرام پہن کے جا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کفن پہن کے گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا. آج کعبے کی زیارت کو جا رہا ہوں، کعبے کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک دن آئے گا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. عرفات کے میدان میں کاش یہ تصور بنے کہ آج رنگ و نسل اور طرح طرح کی بولی بولنے والے ایک میدان میں جمع ہیں. ایک ہی لباس ہے، ایک ہی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک. تو سوچئے اس دن کے محشر کا میدان بھی ہوگا جب اسی طرح دنیا بھر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے. وہاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا. یہ تصورات کا سفر ہے، یہ خیالات کا سفر ہے، یہ اپنے آپ کو سدھارنے کا سفر ہے، بہت سارے احساسات لے کر آنے کا سفر ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا سفر ہے. اللہ کریم ہمیں حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے. بہت ساری احادیث فضائل حج میں ملتی ہیں. عرفہ کے دن کی تو کیا بات ہے. عرفہ کا جو دن ہوتا ہے نا، جس دن وقوف عرفات ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے اور ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پرا گندا سر میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں. اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں میں تم سب کو بخش دوں گا. اے میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی اور جس کی تم شفاعت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس قدر برکتوں والا سفر ہے. سبحان اللہ. حضرت علی بن موفق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا. بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ میں نے تیرے گھر کے نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں جانتا نہیں قبول ہوئے کہ نہیں. پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی. غیب سے مجھے آواز سنائی دی اے علی بن موفق ہم نے تیری آواز سن لی ہے. کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ آئے ہائے، بلایا گیا ہے نا تو محبت کی گئی ہے، بلایا گیا ہے تو نوازنے کے لیے بلایا گیا ہے. کریم کے گھر جا کر کوئی خالی نہیں آتا. تو اس یقین کے ساتھ جانا ہے کہ انشاءاللہ بخشش ہوگی، خیرات ملے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے اور جتنا وقت ہو سکے حرم پاک میں گزارے.